دے دیں مجھے، دیں، دیکھیں جی آپ پڑھیں جناب۔ میں یہ تحریک پیش کرتا ہوں کہ اہمیت حملہ رکھنے والے فوری نوعیت کا ایک معاملہ زیر بحث لایا جائے۔ محکمہ تعلیم کی ریگولرائزیشن کی پالیسی کی وجہ سے ضلع بھر میں اساتذہ کو 70 سے 80 کلومیٹر دور دوسری تحصیلوں میں ٹرانسفر کر دیا گیا، حالانکہ پالیسی کے مطابق خواتین ٹیچر 15 کلومیٹر اور مرد 25 کلومیٹر ریڈیس میں ایڈجسٹ ہونے تھے۔ ایڈجسٹمنٹ کے لیے باقاعدہ ایک میرٹ بھی ترتیب دیا گیا تھا، لیکن اس پر عمل درآمد کرنے کے بجائے دوسرے اضلاع کے لوگوں کو راولپنڈی میں تعینات کیا جا رہا ہے، جس سے ضلع بھر کے اساتذہ میں شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ جی یہ اپنا سیکرٹری اسمبلی ٹو communicate this 0-hour notice to the Honorable Minister Education and along with کہ ان کی جو پالیسی ہے اسکولز کو آؤٹ سورس کرنے کی، آج کچھ معزز اراکین میرے پاس لے کر آئے ہیں، ہاؤس میں میں نے اس کو نہیں لایا، لیکن آپ اس کو بیچ میں ایڈ کر لیں گے اور ہیئر دیٹ کوسچن ان چیمبرز فرام می، اور وہ بھی ساتھ ایڈ کریں، یہ اسی 0 آور کے اندر شامل کر لیں۔ جی رائے صاحب منگواتے ہیں جواب اس کا، وین ایور دا نیکسٹ سیشن ول بی، اس کو پلیز ایجنڈے پہ لے آئیں گے۔ جی اب تحریک جی سر، Sir, the adjournment motion number is 166 moved by the honorable member Shaukat Raja Sahab. Sir, interestingly, Raja Sahab was very keen اور میں ان کو یہاں پہ I will really appreciate him کہ ہاں منگا وہ اس کالج کے بارے میں بات کرتے رہے، بٹ ایوری بڈی نوز ان پنجاب کہ سر CNW ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ پروجیکٹس جو بلڈنگز والے ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کی سر توجہ ضرور چاہوں گا آنریبل چیئرمین۔ اب انٹرسٹنگلی سر یہ جو کالج ہے نا، راجہ صاحب نے اس ٹائم پہ سر یہ جو اسکیم ہے نا تقریباً 22-21 میں 90% اٹ واز کمپلیٹڈ دیٹ سرٹن ٹائم۔ 21-22 میں سر یہ اسکیم انفنڈڈ ہوگی، 22-23 میں بھی انفنڈڈ ہوگی، 23-24 پہ اس کو 5 ملین دیا گیا، لیکن آبویسلی 90% کام ہونے کے باوجود تو اس پہ کوئی کام نہ ہوا۔ تو ہم تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وی آر دا ایگزیکیوٹنگ اتھارٹی، دا کلائنٹ ڈپارٹمنٹ از دا ہائر ایجوکیشن۔ اس کے اوپر پھر راجہ صاحب نے مجھ سے ملاقات کی اور ہم نے بڑی کوشش کی کہ ایٹ دیٹ سرٹن ریٹس، کیونکہ دا اسکیم واز فیو ایئرز بیک، تو اس ٹائم کے ریٹس اور تھے تو آج کے اور تھے، تو ہم نے بڑی کوشش کی، پر ٹھیکیدار نے اس پہ کام نہ کیا۔ 90% وہ کمپلیٹ ہے، دا بلڈنگ لکس ویری نائس۔ تو میری اس پہ یہ میں نے راجہ صاحب کو کہا تھا کہ کرتے اس طرح ہم جوائنٹلی اس کے اوپر بیٹھ کر ہائر ایجوکیشن کو ہم لوگ اپنی طرف سے، آلریڈی لیٹر چلا گیا CNW کی طرف سے کہ جو بھی اس کی جو ہے نا جی جتنے پیسے چاہیے دیٹ از راؤنڈ اباؤٹ 214 ملین جو اس پہ لگا ہے، جو ریوائز کاسٹ، جو ریوائز رف ایسٹیمیٹ کاسٹ ہے وہ دوبارہ بھیج کے جیسے ہی پیسے ہمیں شفٹ ہوتے ہیں سر تو انشاءاللہ تعالیٰ ول بی ریڈیلی اویلیبل ٹو ڈو دیٹ ورک۔ جیسے ہی ہائر ایجوکیشن ہمیں دیتا ہے تو میں اور راج صاحب اس پہ بیٹھتے ہیں، میں سیکرٹری ہائر ایجوکیشن کو بھی کہتا ہوں اور منسٹر کو بھی کہتا ہوں، راج صاحب کا مسئلہ ضروری حل کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی راجہ صاحب۔ سر میں بڑا ممنون مشکور ہوں منسٹر صاحب کا، ان کی یہ مہربانی ہے کہ انہیں میں جب بھی کسی کام کے لیے عوامی مفادات میں یاد کرتا ہوں تو بڑا اسی وقت رسپانس بھی دیتے ہیں۔ میں اسی وجہ سے ان کے نوٹس میں لایا ہوں۔ جب یہ حکومت بنی سر تو 80 لاکھ روپیہ ڈپارٹمنٹ کی ڈیمانڈ تھی اسے مکمل کرنے کے لیے، وہ ڈپارٹمنٹ دیے 80 لاکھ روپے، اس کے بعد ان کے پروسیس ڈیلے ہوتے ہوتے 1 کروڑ 60 لاکھ کی ڈیمانڈ ہوئی، وہ بھی محکمے نے دے دیے۔ ابھی پھر دوبارہ ٹینڈر کرنے کے لیے پھر ریٹ ریوائز کے چکر میں یہ کوئی اس سے بھی ڈبل کر دیے ہیں۔ صرف میری گزارش یہ ہے کہ منسٹر صاحب مہربانی فرما کے تھوڑی سی توجہ دیں گے۔ یہ 4 سال سے اسکیم سر انفنڈڈ پڑی تھی 90% کام ہونے کے باوجود، کیونکہ یہ تختی ہماری لگنی تھی، ہمارے دور میں یہ منظور ہوئی تھی، تو گزشتہ 4 سال میں اس کو مکمل نہیں کیا گیا۔ انہیں اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا، میں صرف منسٹر صاحب سے یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ تھوڑی سی دلچسپی لیں اور اس پہ دھیان دیں۔ تو یہ بچیوں کے مستقبل کا سوال ہے سر، پچھلے 5 سال سے کلاسیں نہیں لگ سکی، وہاں پہ لوگوں کو دور جانا پڑتا ہے جس کی وجہ سے لوگ بچیوں کو پڑھاتے نہیں۔ جی اپنا آلریڈی منسٹر صاحب نے جو آپ جو چاہ رہے ہیں کہ وہ خصوصی توجہ دیں، اس کا اظہار انہوں نے خود سے ہی کر دیا ہے۔
تو منسٹر صاحب کوئی جو آپ کہہ رہے تھے کہ آپ بٹی صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہائر ایجوکیشن. He is coming to my kind office tomorrow. It is own office, sir. میں تو رائے صاحب کے لیے حاضر ہوں. چلیں بہت شکریہ. کل صبح 10 بجے. یہ ڈسپوز آف کی جاتی. جی نیکسٹ جی دی گلوبس یونیورسٹی کمالیہ بل 2025. Now we take up the Globus University Kamalia Bill 2025. جناب شوکت راجہ may move the motion for consideration of the message of the governor. جی message of the governor. I move the message of the governor in respect of the Globus University Kamalia Bill 2025 as passed by the Assembly on the 22/7/2025 be taken into the consideration. The message of the governor in respect of the Globus University Kamalia Bill 2025 as passed by the Assembly on 22/7/2025 is taken into consideration. The mover may move the motion for reconsideration of the bill under Article 116(2)(b). That the Globus University Kamalia Bill 2025 as originally passed by the Assembly and returned by the governor under Article 116(2)(b) of the Constitution be reconsidered by the Assembly in the light of the message of the governor. The motion move and the question is that the Globus University Kamalia Bill 2025 be consideration by the Assembly in light of the message of the governor. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Mover may move amendment. I move that in the class 6 of the bill, in subclass 2, for the word 3 and the word 10 be substituted and subclass 4 be omitted. Amendment moved that the question is that those in favor of the amendment say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The motion is carried. Mover may move the motion for passage of the bill. I move that the Globus University Kamalia Bill 2025 as amended be passed. The motion move and the question is that the Globus University Kamalia Bill 2025 as amended be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill after reconsideration by the Assembly as amended is passed. مہربانی بہت شکریہ آپ کا موقف آ گیا. ممتاز علی چانگ صاحب جی اینڈ لاسٹ اسپیکر. تھینک یو چیئرمین صاحب. سر جب صوبے میں اچھے کام حکومت کر رہی ہو نا سر, اس کے لیے امن و امان یہاں پہ صوبے میں ضروری ہے. امن و امان کے حوالے سے سر میں بات کروں گا. ہمیشہ سے رحیم یار خان اور راجن پور کا امن و امان خراب رہا ہے. ابھی اتنا بہتر نہیں ہے مگر کچھ بہتر تھوڑا سا ہوا ہے. مگر سر ایک ادارہ بنا ہے CCD, تو پورے پنجاب میں CCD کام جب کر رہا ہے تو ہمیں وہاں نظر نہیں آ رہا سر. جب اس امن و امان کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ نظر نہیں آئے گا تو ظاہر ہے سر ہم یہاں پہ بات کریں گے. اور ممتاز علی چانگ صاحب کا ہمیشہ اس بات پہ زور رہا ہے. میں بھی اس ہاؤس کے ذریعے CCD کو یہ ڈائریکشن دیتا ہوں کہ کچے کے علاقے کے لیے بھی اسپیشل غور کریں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن. اسی میں سر بات ہے کہ جو ہے سر صوبہ سندھ نے ابھی کوئی ایک پالیسی لائے ہیں جس میں ڈاکوؤں نے سرنڈر کیا ہے سر. میں نے بھی پہلے تجاویز دی تھی سر کہ رحیم یار خان راجن پور کے اندر پولیس, پارلیمنٹیرین, سیاستدان سر اور وہاں کے سرداران وہ کٹھے ہو کے ڈاکوؤں کو مجبور کریں اور ان کے ساتھ اگر ناانصافی ہوئی ہے, ان کے اوپر جھوٹی FIRیں ہوئی ہیں, ان کو زبردستی کچے میں بھیجا گیا ہے کہ گھر مسمار کیے گئے ہیں, تو سر ان کو انصاف ملنا چاہیے اور ان کو موقع دینا چاہیے. جو جن کی دشمنیاں ہیں سر ان کی پولیس کا کام ہے, حکومت کا کام ہے ان کی دشمنیاں ختم کرا کے اس امن و امان کو بحال کرنے کے لیے اس طرح دونوں صاحب میری آپ سے گزارش ہے کہ اس معاملے پہ آپ ایک ایڈجرنمنٹ موشن لائیں اپنی تجاویز کے ساتھ, اسے اگلے سیشن میں لا اینڈ آرڈر میں اس کو ڈسکس کریں تاکہ اس کا کوئی عملی طور پہ کوئی ریزلٹ نکال سکے. جی دونوں صوبوں کو مشترکہ
یہ فیصلہ کرنا چاہیے کیونکہ دونوں صوبوں کے بارڈر پہ یہ حالات خراب ہیں. تو سر اس طرح کی اس پہ اگر کام کریں گے تو امن و امان بحال ہوگا اور لوگ خوشحال ہوں گے اور کاروبار بھی کریں گے اور بچے وہاں تعلیم بھی حاصل کریں گے. یہ سر حکومت پنجاب کی ذمہ داری ہے اور ہم آ کے نشاندہی کرتے ہیں, تجاویز دیتے ہیں, اس پہ عمل ہونا چاہیے سر. بہت مہربانی چانگ صاحب, بہت شکریہ. آج کا ایجنڈا مکمل ہوا. اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی